سوالات، آج کے سوالات 11/4/22 اشراق اور چاشت ملا کر پڑھ سکتے ہیں؟ یہ بہت اہم سوال ہے ماشاءاللہ، جنہوں نے بھی کیا میں تو تعجب میں ہو رہا ہوں ماشاءاللہ۔ ہمارے مستورات کے ذہنیں دن بدن بہت تیز کام کرنا شروع کر دیے، اور وہ سوال جو عام طور پر ہمارے اچھے دیندار ساتھی نہیں کر پاتے، وہ تمام سوالات ماشاءاللہ ہمارے خواتین کرنے لگے، اور مجھے اس بات کی خوشی ہو رہی ہے کہ ماشاءاللہ آپ کے اندر ایک طلب پیدا ہو گیا، اور یہی طلب اصل طلب ہے۔ اور سوال کے سلسلے میں آپ کو بتاؤں، آدھا دین سے زیادہ جو ہمیں ملا ہے وہ صحابہ کرام کی سوال کی برکت سے ملا ہے ماشاءاللہ۔ صحابہ ایسے سوالات حضور سے فرمایا کرتے تھے، جس کے نتیجے میں اللہ کے رسول علیہ السلام کے بحر علم سے ایسے بہترین جوابات اللہ نے ہمیں نصیب فرمایا، جس کو آج بھی پڑھ کر دل کو بڑی تسلی ہوتی ہے۔ کیا پیارے انداز میں سرکار نے ہمیں جواب دیا۔ تو یہ سوالات بڑے اچھے سوالات ہیں۔ آپ کو ایک بات بتا دوں، حدیث پاک میں چاشت اور اشراق ان دونوں کے لیے ایک ہی جملہ ہے، صلاۃ الضحیٰ، دونوں کے لیے ایک ہی لفظ استعمال ہوا، صلاۃ الضحیٰ، دونوں کے لیے الگ الگ جملہ استعمال نہیں ہوا۔ اس سے محدثین یہ فرماتے ہیں، شراح یہ فرماتے ہیں، اشراق جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں اشراق، اور چاشت، یہ دونوں حقیقت میں ایک ہی نماز ہے، دونوں کی ایک ہی فضیلت ہے۔ اگر سورج جو ہی طلوع ہو فوراً آپ نے پڑھ لی تو اس کو اشراق کہتے ہیں، ذرا دیر سے پڑھے تو اسے چاشت کہتے ہیں۔ جیسے 8:30 9 بجے تک پڑھ لیے تو 8:30 تک پڑھ لیے تو اسے اشراق بولو، 8:30 9 کے بعد آپ پڑھ رہے ہیں وہ چاشت ہے۔ وہ کیسے؟ سورج طلوع ہوتے ہی اسے شرقہ کہتے ہیں، یعنی طلوع ہونا، تو آپ نے فوراً پڑھ لیا۔ آپ کو فجر سے لے کر اشراق تک ذکر کرنے کا ثواب، فضیلت کا ثواب آپ کو مل جائے گا۔ اگر کوئی بندہ فجر پڑھ کر کسی کام میں لگ گیا، دیگر کاموں کی وجہ سے وہ اشراق نہیں پڑھ سکا، وہ چاشت کے وقت میں وضو کر کے اپنے چاشت کی 4 رکعت نماز پڑھ لی۔ تمام روایتوں میں اکثر 2 رکعت ہی ہیں، اور 4 رکعت اس نے پڑھ لیا، جیسے کہ حضرت شیخ نے روایت نقل کی ہے۔ تو 4 رکعت پڑھ لینے سے اس بندے کو وہی فضیلت جو اشراق کی ہے، صبح سے لے کر شام تک اللہ تعالیٰ اس کے کام کی کفالت لے لیتا ہے، وہی فضیلت چاشت کی بھی ہے، اللہ تعالیٰ اس کی کفالت لے لے گا اور اس کا ذمہ دار بن جائے گا۔ اگر کوئی خوش نصیب اشراق بھی پڑھ لے، چاشت بھی پڑھ لے، نور لنا نور، نور لنا نور۔ ارے بھئی جتنی نفل نمازیں پڑھو گے اتنی اللہ کی قربت نصیب ہوگی، اللہ کے قریب ہوتے چلے جائیں گے۔ ما زال العبد تتقرب الی بالنوافل حتی کنت بصرہ الذی یبصر بہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، بلکہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میرا بندہ اللہ کا بندہ مسلسل نفل نماز پڑھتے اللہ سے اتنا قریب ہوتا چلا جاتا ہے۔ اللہ کا ارشاد ہے، کنت بصرہ الذی یبصر بہ، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کا پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی میرے حکموں کے مطابق دیکھے گا، میرے حکموں کے مطابق بولے گا، میرے حکموں کے مطابق سنے گا، میرے حکموں کے مطابق پکڑے گا، میرے حکموں کے مطابق زندگی گزارے گا، چلے گا۔ یہاں تک کہ آگے فرمایا، لو تقرب الی شبرا تقربت الیہ ذراعا، اگر وہ میرے طرف ایک بالش آئے میں 1 ہاتھ آتا ہوں، اگر وہ 1 ہاتھ آئے میں 2 ہاتھ آتا ہوں، اگر وہ چل کر آئے اتیتہ ہرولۃ، میں دوڑ کر اس کے پاس پہنچتا ہوں۔ تو اس لیے سنتوں کا اہتمام کریں، 2 کے اللہ توفیق دے دے، چاشت اور اشراق دونوں پڑھ لیجئے۔ اگلا سوال